بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں کو دیکھنے کا میرا شوق اور بڑھا دیا ہے آپ نے۔ قاسم کو واقعتاً خوشی ہوئی تھی۔ اب وہ ان لوگوں میں اپنائیت محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی حمیرہ یاد آنے لگی، جو لازمی طور پر بریٹا کی شناسہ رہی ہوگی۔ عباس اور مریم ہی تو بریٹا کے پڑوسی تھے۔ مریم اس وقت قاسم کے بڑے بھائی طاہر کی بیوی تھی۔ قاسم ان لوگوں کے ساتھ جلد گل مل گیا، لیکن اس نے اپنے دل کی بات دل میں ہی رکھی۔ قسطنطنیہ اپنے جغرافیائی محل وقوع اور اپنی تہ در تہ تاریخ کے لحاظ سے دنیا کا ایک منفرد شہر تھا۔ اس شہر کے نام بھی مختلف زبانوں میں بدلتے رہے۔ اس کا سب سے قدیم نام زار غراد تھا، پھر میکلا غارد ہوا۔ یونانی اور رومی دور کے ابتداء میں اسے بیزانتا کہا گیا۔ پھر جب تیسری صدی عیسوی میں رومی بادشاہ قسطنطین نے اس شہر کو اپنا پایتخت بنایا تو اس کا نام رومی بادشاہ کے نام پر قسطنطنیہ ہو گیا۔ اس زمانے میں اسے روم جدید بھی کہا گیا۔ شروع زمانے کے بازنطینی لوگ اسے ہیپولس کہہ کر پکارتے تھے۔ عربوں نے اپنے دور میں اسے مدینۃ الروم کہہ کر پکارا۔ فی الحقیقت اسے رومی سلطنت کی ایک بڑی شاخ کہنا چاہیے۔ روم کا شہر جو اٹلی میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 750 سال پہلے آباد کیا گیا تھا۔ دراصل اٹلی میں ایک دریا ہے جس کا نام ہے ٹائبر، جو شمال کی طرف سے آتا ہے اور روما سے گزرتا ہوا 25 میل نیچے بحیرہ روم میں جا گرتا ہے۔ یہ دریا کبھی شاہراہ تجارت تھا۔ اس دریا کے ذریعے بڑی بڑی اشیاء کو بہا کر اور چھوٹی اشیاء کو کشتیوں میں بھر کر فلورنس سے نیپلس اور بعض دیگر مقامات تک تجارت کی جاتی تھی۔ اس دریا کے کنارے ایک مقام سرسبزی اور دلکشی کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہاں تاجر خیمے لگا کر راتوں کو ٹھہرتے اور صبح پھر دریا کے راستے روانہ ہو جاتے۔ ولادت مسیح سے 750 سال پہلے ان تاجروں نے چندہ کر کے وہاں ایک سرائے بنا دی، جہاں رفتہ رفتہ ایک شہر بن گیا۔ یہی شہر روم کہلایا۔ اس زمانے میں ہر خاندان کا سردار الگ تھا، جو خاندانی جھگڑے چکاتا، شادیاں کراتا، ہر معاملے میں حکم چلاتا اور اپنے قبیلے کی بستیوں کو چھوٹے ڈاکوؤں کے بڑے حملہ آوروں سے بچاتا۔ 6 صدی قبل مسیح میں ایک ایشیائی قبیلہ وہاں جا لگا۔ یہ لوگ تارکین یعنی تارکین کہلاتے تھے۔ 509 قبل مسیح میں یہاں تارکین نے ایک بہترین حکومت کی۔ یہ یورپ کی پہلی جمہوریہ تھی۔ اس جمہور نے رفتہ رفتہ گرد و نواح کے تمام قبائل کو قابو کر لیا، یہاں تک کہ 265 قبل مسیح میں اچھی خاصی طاقت بن گیا۔ اب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1977 قبل مسیح میں اسپین، 1 سال بعد شمالی افریقہ اور مقدونیہ، 64 میں شام، 50 میں فرانس اور بیلجیم، 9 عیسوی میں جرمنی، 44 عیسوی میں برطانیہ، 105 عیسوی میں فلسطین، 114 عیسوی میں آرمینیا اور 117 عیسوی میں عراق سلطنت روما کا حصہ بن گئے۔ کارنیلیس سلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 78 سال پہلے روما کا ایک قابل جرنیل تھا۔ یہ سیاستدانوں کی رقابت سے تنگ آ گیا اور اس نے 83 قبل مسیح میں پارلیمنٹ کو معطل کر کے مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس دور میں جمہوریت صرف خواص یا طبقہ اشرفیہ کے لیے ہوتی تھی۔ جنرل کارنیلیس سالا کی امریت کے خلاف اس دور میں فلسفی سسرو نے تحریک چلائی۔ چنانچہ 79 قبل مسیح میں جنرل سلا نے دوبارہ جمہوریت قائم کر دی اور خود سیاست سے کنارہ کش ہو گیا۔ جولیس سیزر سینٹ کا ممبر تھا۔ اسے 58 قبل مسیح میں فرانس کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس نے پہلے ارد گرد کے علاقے فتح کیے، پھر برطانیہ پر حملہ کر دیا اور دریائے ٹیمز تک نکل گیا۔ سیزر کی ان کامیابیوں کو دیکھ کر سینٹ کو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ آمر نہ بن جائے۔ چنانچہ 50 قبل مسیح میں سینٹ نے حکم دیا کہ سیزر فوج کو منتشر کر دے۔ اس سے سیزر بگڑ گیا اور روم پر قبضہ کر کے آمر بن بیٹھا۔ جولیس سیزر سے رومی شہنشاہوں کا سلسلہ شروع ہو کر 5 صدیوں تک اسی شہر میں جاری رہا، یہاں تک کہ 305 عیسوی میں روما کے شہنشاہ
قسطنطین اول کی پیدائش ہوئی۔ اس نے سن 330 عیسوی میں ایک گاؤں بائزینٹیم کو اپنا پایتخت بنا لیا اور پھر یہ گاؤں بائزینٹیم کی بجائے قسطنطین اول کے نام پر قسطنطنیہ کہلانے لگا۔ قسطنطین اول کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ قسطنطنیہ کہلایا اور دوسرا حصہ جو روما میں تھا روم کہلایا۔ بعد ازاں ان دونوں حصوں کے مذہبی اختلافات بھی پیدا ہو گئے اور روما کے لوگوں نے رومن کیتھولک مذہب اختیار کر لیا، جبکہ قسطنطنیہ میں یونانی کلیسا کے ماتحت دی ہولی آرتھوڈوکس کا مذہب رائج تھا۔ قسطنطین اول کے بعد قسطنطین دوازدہم تک اس سلطنت میں یعنی قسطنطنیہ میں 82 شہنشاہ گزرے، جن میں صرف قسطنطین نام کے شہنشاہوں کی تعداد 12 ہے۔ قسطنطنیہ کے ان شہنشاہوں کو قیاصرہ روم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تب رومی سلطنت دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، غربی شاخ رومن امپائر اور مشرقی شاخ بیزنٹائن امپائر کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہرکل یا قسطنطین سوئم جو سن 610 سے 641 تک قسطنطنیہ کا شہنشاہ تھا، اس لیے مشہور ہے کہ اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 630 میں خط لکھا تھا اور اسے دعوت اسلام دی تھی۔ سلطان محمد فاتح کے زمانے میں قسطنطنیہ پر قسطنطین نامی 12ویں شہنشاہ کی حکومت تھی۔ زمانے قدیم میں روم، ایتھنز اور قسطنطنیہ کی عظمت کا بڑا شہرہ تھا اور یہ شہر 1100 سال سے رومی سلطنت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ قاسم بن ہشام قسطنطنیہ کے بارے میں یہ ساری معلومات پہلے سے جانتا تھا۔ اسے تو عیسائی مذہب اور فرقوں کی بھی بہت سی معلومات تھیں اور وہ شہنشاہ کے حسب و نفس سے بھی خوب واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قسطنطنیہ کے قیصر نے جب عیسوی مذہب قبول کیا تو عیسوی سلطنت اور ایران کی مجوسی سلطنت میں بار بار لڑائیاں ہوئیں۔ یہ کیسر و کسریٰ یا روم و فارس کی لڑائیاں تھیں۔ ان لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ ملک عرب میں اسلامی سلطنت نے قائم ہو کر مجوسیوں اور عیسائیوں دونوں کو مبہوت کر دیا۔ مجوسی سلطنت مسلمانوں کے ہاتھوں پاش پاش ہو کر معدوم ہو گئی، لیکن قسطنطنیہ کی عیسائی سلطنت عرصہ دراز تک قائم رہی۔ لیکن آج قاسم اس عیسائی سلطنت کے خاتمے کا نقیب بن کر اس قدیم شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ رومیل کے گھر میں ایک رضاکار کی حیثیت سے رہ رہا تھا۔ رومیل نے اس کا نام رضاکاروں میں لکھوا دیا تھا، لیکن اسے سرکاری بیرکوں میں بھیجنے کی بجائے اپنے پاس ہی رکھا۔ قاسم بھی یہی رہنا چاہتا تھا۔ رومیل نے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ مورگن اس کا بھائی ہے اور بوسنیا سے آیا ہے۔ رومیل نے قاسم کا گھوڑا بھی محصول چنگی سے چھڑوا لیا تھا۔ اب قاسم کے لیے اپنا کام کرنے کا کھلا موقع تھا، کیونکہ قسطنطنیہ میں اسے اس کی توقع کے برعکس انتہائی محفوظ اور گھر جیسا ماحول میسر تھا۔ اسے سب سے زیادہ خوشی بریٹا سے مل کر ہوئی تھی، کیونکہ بوسنیا میں عباس اور مریم کی پڑوسن ہونے کے ناطے قاسم بریٹا سے قرابت دارانہ انس محسوس کرتا تھا۔ انہی خیالات میں گم اپنے گھوڑے پر سوار وہ آیا صوفیہ کے سامنے سے گزرا۔ اس نے اپنے چہرے کو ایک چادر کے پلو کے ساتھ چھپا رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آیا صوفیہ میں ابو جعفر موجود تھا۔ وہ ابھی اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ یہ دی ہولی آرتھوڈوکس کا چرچ تھا اور روما کے قدیم مرکز کی طرح یہ بھی عیسائی دنیا کا روحانی مرکز تھا۔ اگرچہ قسطنطنیہ روم سے بعد میں قائم ہوا تھا، لیکن مذہب کے لحاظ سے قسطنطنیہ قدیم فرقے کا کاربن تھا۔ اس کے برعکس رومن چرچ رومن کیتھولک مذہب والوں کے ماتحت تھا۔ آیا صوفیہ کی عمارت دیکھ کر قاسم دنگ رہ گیا۔ یہ عظیم الجثہ عمارت دیومالائی دور کی یادگار تھی، لیکن اپنی قدامت کے باوجود اس میں بوسیدگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ یہ عیسائیوں کا روحانی مرکز تھا اور ہر شہنشاہ اسے سجانے اور خوبصورت بنانے میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دیتا۔ عمارت کا دروازہ 2 عدد بڑے بڑے برج نما ستونوں کے درمیان چمکدار پیتل کا تھا۔ اس پر سونے سے بنی ایک بڑی صلیب نصب تھی۔ یہ کلیسا قسطنطنیہ اول نے سب سے پہلے سن 360 میں مکمل طور پر لکڑی سے تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں یہ کلیسا جل گیا تو اسی جگہ قیصر جسٹینین نے 532 میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ ان کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر پر مامور رہے اور ان پر 10 لاکھ پاؤنڈ
पाउंड खर्च आया। इसकी तामीर में कैसर ने दुनिया के मतनू संगमरमर इस्तेमाल किए। फरीजिया का सफेद, लकुनिया का सब्ज, लीबिया का नीला, स्लेटक का सियाह और बास्फोरस का सियाह धारीदार संगमरमर मंगवाया गया। मिस्र के संग सितारा और संग इस्माक भी मंगवा कर इसमें इस्तेमाल किए गए। दुनिया भर के कलीसियाओं ने इसकी तामीर में नवादरात नजराने के तौर पर भेजे। इसकी तामीर में दुनिया भर के खास मसाले इस्तेमाल किए गए। चुनांचे जब जस्टिनियन इसकी तकमील के बाद पहली बार इसमें दाखिल हुआ तो उसने कहा था, सुलेमान मैं तुम पर सबकत ले गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस तामीर किया था। जस्टिनियन के गुस्ताखाना जुमले का इशारा भी इसी तरफ था। कासिम आया सूफिया के सामने घोड़े से ना उतरा। वो अभी तक इस शानदार इमारत के शहर से ना निकल सका था। कासिम ने अपना घोड़ा इस अजीम चर्च के बाहर कदरे फासले पर रोके रखा और इस अजीम इबादतगाह को देखता रहा। इसके सामने चर्च में जाने के लिए दरवाजा खुला था। गुज़िश्ता 1000 साल से आया सूफिया की इमारत ईसाइयों के रूहानी मरकज के तौर पर इस्तेमाल होती रही। इसकी बैरूनी दीवार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और पौलुस रसूल की बड़ी बड़ी तस्वीरें बनी हुई थीं। कासिम ने आया सूफिया के दरवाजे के नजदीक जाना भी मुनासिब ना समझा, हालांकि उसके गले में सलीब लटक रही थी। वो एक ईसाई इबादत गुजार की हैसियत से आया सूफिया में दाखिल हो सकता था, लेकिन वो यहाँ इबादत करने नहीं आया था। वो तो आया सूफिया को देखने आया था, जहाँ अनकरीब रूमी और बाज़ंतीनी कलीसियाओं के इत्तेहाद के लिए एक बड़ी मजलिस मुनक्किद होने वाली थी। कासिम चाहता था कि इस मजलिस की सुन गुन ले सके और जिस तरह मुमकिन हो सके वो कोशिश करे कि इस मौके इन दोनों फरीकों के माबैन इत्तेहाद ना हो। दी होली ऑर्थोडॉक्स चर्च और रोमन कैथोलिक चर्च के इत्तेहाद में सुल्तान मोहम्मद फातेह का बहुत नुकसान था, क्योंकि रोमा का बड़ा रूहानी पेशवा पापाई रोम यानी पोप जॉर्ज निकलसन पंजम पूरे मगरबी यूरोप पर बिला शिरकर गैर इख्तियार और उबूर रखता था और ऐन मुमकिन था कि इस इत्तेहाद के बाद पोप के हुक्म से कुस्तुनतुनिया को बचाने के लिए जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन और बरतानिया की अफवाज भी आ जाती, क्योंकि आज से 400 साल पहले इसी तरह एक पोप पतरस हरकुलिस की दरख्वास्त पर मगरबी यूरोप के इन तमाम मुमालिक ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद कायम किया था और बेशुमार जंगी बेड़े ले आए थे। सुल्तान ने कासिम को इसीलिए भेजा था कि वो किसी तरह इस इत्तेहाद को मुमकिन ना रहने दे। अभी दोनों कलीसियाओं की मुश्तरका मजलिस मुनक्किद होने में चंद दिन बाकी थे। कासिम कुछ देर तक खामोशी से खड़ा रहा, फिर उसने अपने सर को झटका दिया और घोड़े को एड़ी लगा दी। अब वो इस चर्च में दाखिल होने के मंसूबे तजवीज देने लगा, ताकि किसी ऐसे हुलिये में दाखिल हो जिसमें उसे अबू जाफर पहचान ना सके। वो यही कुछ सोचता हुआ रुमेल के घर लौट आया। वो जब से कुस्तुनतुनिया आया था, उसके जहन पर अबू जाफर से ज्यादा कोई और चीज सवार नहीं थी। वो जानता था कि अबू जाफर आया सूफिया में है और उसका नाम डिमुनान है। वो बगैर किसी हिकमत अमली के डिमुनान पर हाथ नहीं डालना चाहता था। वो घर में आया तो ब्रीटा उसे अकेली सहन में बैठी नजर आई। कासिम को देखकर वो एहतरामन उठ खड़ी हुई। कासिम ने मुस्कुराहट के साथ ब्रीटा को सलाम किया। फिर कासिम ने पूछा, सुल्तान नजर नहीं आ रहा। वो रुमील के बेटे की बात कर रहा था। ब्रीटा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो अभी मदरसे से नहीं लौटा। लेकिन आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैंने आपके लिए खाना तैयार कर रखा है, वो खा लीजिए। ब्रीटा का अंदाज खालिस बाबियों जैसा था। कासिम भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसने किस कदर अफसुर्दा लहजे में कहा, मैं सुबह की इबादत के लिए आज आया सूफिया जाना चाहता था, लेकिन चर्च के सामने पहुंचकर मेरा इरादा बदल गया और मैंने सोचा कि मैं उस वक्त तक इस चर्च में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक इसके सर से मुसलमानों की हिलाली तलवार का खतरा नहीं टल जाता। इसे एक तरह से मेरा कौल या कसम समझ लीजिए। ब्रीटा हसरत से कासिम को देख रही थी और कासिम दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था कि उसने एक तीर से दो शिकार कर लिए थे। एक तो ये कि ब्रीटा के सवाल का जवाब
جواب دے دیا تھا، اور دوسرا یہ کہ اپنی قسم کا حوالہ دے کر اب وہ اتوار کے روز ان لوگوں کے ہمراہ آیا صوفیہ جانے سے بچ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو داد دی، لیکن بریٹا نے اسے ایک عجیب بات کہہ کر ٹھٹکا دیا۔ مورگن، آپ کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو جانتی ہوں۔ قاسم فوراً محتاط ہو گیا اور اس نے جلدی سے بہانہ بنایا، ہاں تو یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم دونوں ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، آپ نے زندگی میں کہیں نہ کہیں مجھے دیکھا ہی ہوگا۔ بریٹا گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب سن رہی تھی۔ مہا قاسم کے دل میں ایک خیال آیا اور وہ اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آیا صوفیہ میں داخل ہونے کے لیے یا آیا صوفیہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح بریٹا کو استعمال کرے، اور اسی خیال کے تحت اس نے بریٹا سے پوچھا، آپ تو جاتی رہتی ہوں گی آیا صوفیہ میں؟ جی ہاں، میں ہفتے میں ایک بار دی ہولی آرتھوڈوکس چرچ ضرور جاتی ہوں۔ قاسم نے پھر کہا، پھر تو آپ کا جاننے والا بھی کوئی ہوگا وہاں؟ جی ہاں، وہاں میں کئی راہبوں کو جانتی ہوں۔ بطریق ثانی معزز ڈیمونان بھی مجھ پر مہربان ہیں، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ پادری اور راہب مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ میں تو خداوند یسوع مسیح کی عبادت کے لیے وہاں جاتی ہوں، ورنہ یہ مذہبی رہبر جنہیں ہم مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں بہت غلط لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے ان میں صرف معزز ڈیمونان پسند ہیں۔ میں ان کا لیکچر بھی سنتی ہوں جو مہینے میں ایک بار ہوتا ہے۔ قاسم کے لیے یہ خبر محتاط کر دینے والی تھی۔ بریٹا کے ڈیمونان کے ساتھ تعلقات تھے۔ ڈیمونان قاسم کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ یہ وہی ابو جعفر ہی تو تھا جس نے ادرنا میں 20 سال بسر کیے تھے، اور پھر قاسم کی محبت یعنی مارسی کو لے کر وہاں سے فرار ہوا تھا۔ مارسی کی یاد آتے ہی قاسم کے دل پر گھونسا پڑا اور وہ مارسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس دوران بریٹا کھانا لینے کے لیے چلی گئی اور قاسم اپنے کمرے میں بیٹھ کر بظاہر ایک کتاب کا مطالعہ کرنے لگا، لیکن در حقیقت وہ اپنے آئندہ لائے عمل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ بریٹا کھانا لائی تو اس نے آتے ہی پوچھا، لیکن آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ آپ آیا صوفیہ میں کسی شناسہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ قاسم نے اس کا جواب پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ اس نے کہا، میں دراصل اپنی ایک قیمتی چیز اس چرچ کو بطور نذرانہ دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نذرانہ کسی ایسے ہاتھ میں پہنچے جو ایماندار اور خداوند یسوع مسیح کے دین کا سچا پیروکار ہو۔ لیکن آپ تو بتا رہی ہیں کہ یہاں سارے راہب بددیانت ہیں۔ نہیں نہیں، میں نے یہ کب کہا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ ان میں معزز ڈیمونان ایماندار اور صاف ستھرے انسان ہیں۔ میں نے خود اس مقدس جنگ کے لیے اپنا سب سے قیمتی لاکٹ چرچ کو نظر کر دیا ہے، اور معزز ڈیمونان بطریق ثانی کے ہاتھ پر ہی رکھا ہے، حالانکہ وہ لاکٹ مجھے جان سے زیادہ عزیز تھا، کیونکہ وہ مجھے میری ایک پیاری سہیلی نے دیا تھا۔ بریٹا نے سہیلی کا ذکر کیا تو قاسم کے ذہن میں فوراً مریم کا خیال آیا، کیونکہ وہی بریٹا کے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی۔ بوسنیا کی شہزادی حمیرہ تو جنگ کے بعد عباس کے گھر رہنے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بریٹا نے سوال کیا، لیکن آپ کیا نذرانہ دینا چاہتے ہیں جنگ کو؟ آپ نے تو جنگ کا خطرہ ٹلنے تک وہاں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لائیے مجھے دیجیے، آپ کا نذرانہ میں دے آؤں گی۔ میں خود مقدس باب ڈیمونان کے ہاتھ پر رکھوں گی۔ صورتحال نہایت دلچسپ ہو چکی تھی۔ قاسم کی منصوبہ بندی اپنی ٹھیک ٹھیک نہج پر چل پڑی تھی۔ اب قاسم نے مزید راہ ہموار کرنے کی کوشش کی اور کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ لے جائیں گی تو مجھے اور بھی زیادہ اچھا لگے گا، کیونکہ ظاہر ہے آپ میرے نذرانے کو کسی ایماندار شخص کے ہاتھ پر ہی رکھیں گی۔ لیکن قاسم چرچ کو نذرانہ کہاں سے دیتا؟ اس کے پاس کوئی تحفہ ہوتا بھی، تب بھی وہ اسے چرچ کی نظر ہرگز نہ کرتا۔ وہ قسطنطنیہ کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے آیا تھا، تقویت دینے کے لیے نہیں۔ اس روز قاسم نے بریٹا کے ساتھ صرف اتنی باتیں کی اور پھر اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ جلد ہی اسے اپنا قیمتی تحفہ دکھا دے گا۔ ابھی قاسم کو اپنی منصوبہ بندی کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔ اسے دونوں کلیساؤں کی متحدہ مجلس کو سبوتاژ کرنے کے لیے ابھی بہت سے چہرے بدلنے تھے۔ ابھی تو وہ یہاں آیا ہی تھا، چنانچہ اس نے بریٹا کے ذہن میں کسی حد تک اپنی
اپنی منصوبہ بندی ڈال دی۔ اب وہ بریٹا کو اپنے اعتماد میں لے کر مزید قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے رومیل، بریٹا اور ان کے بچے کے ساتھ بہت زیادہ گھلنا ملنا شروع کر دیا۔ بریٹا اب قاسم کو بھائی کہہ کر پکارنے لگی۔ قاسم جب بھی باہر سے آتا بریٹا اور سلطان کے لیے نئے نئے کپڑے اور دوسری چیزیں خرید کر لاتا۔ رومیل اب قاسم کی پہلے سے بھی زیادہ عزت کرنے لگا تھا۔ اس نے قاسم کا نام رضاکاروں میں تو لکھوا دیا تھا، لیکن ابھی قاسم نے فوجی فرائض نہیں سنبھالے تھے۔ قاسم نے خود کہا تھا کہ وہ کچھ دن قسطنطنیہ شہر اچھی طرح دیکھ لینا چاہتا ہے۔ آیا صوفیہ کا ایک چکر لگانے کے بعد قاسم پھر اس طرف نہ گیا۔ وہ ابھی اپنے آپ کو مجبور کیے بغیر ڈیمونان سے ٹکر نہیں لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اپنی حکمت عملی پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس نے مزید معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آیا صوفیہ کے تمام اندرونی نظام کو سمجھنا چاہتا تھا۔ وہ بازنطینی افواج کے سپہ سالار نوٹارس کی صلاحیتوں، ذمہ داریوں اور ارادوں سے اپنے سلطان کو باخبر رکھنا چاہتا تھا۔